دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی دھڑے ہوا چاہیے، ان کے دامن کی بندہ جیت نہیں سکتا، یہ قدرت کا فیصلہ ہے۔ جانوروں کو پیدا کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ آپ اللہ سے لڑ کے کیسے جیتیں گے؟ خدا سے کیسے لڑیں گے آپ؟ NRC کا مسئلہ ہمارا تھا، یہ جانور بین کرنے کا مسئلہ اللہ کی ذات سے جھگڑا ہے۔ خدا سے جھگڑ کے کوئی نہیں جیت سکتا۔ اب دوسری بات سنو، ان لوگ خدا سے لڑ رہے ہیں، جانور بین کرو، جانور بین کرو۔ یہ مسلمان اپنا انہیں بھی اللہ سے لڑ رہا، ولی کی ضرورت نہیں ہے، ولی کی ضرورت نہیں ہے، انبیاء کو وسیلہ مت بنا۔ ابے حوالے نہیں بنانا تو پھر اللہ پیدا کرا اس کا ہی۔ غوث اعظم کو بنایا اس لیے تاکہ اے میرے غوث تیری بارگاہ تک لوگ آتے جائیں، تیرے قرب تک لوگ آتے جائیں، تیری محبتوں تک لوگ آتے جائیں، تیری چوکھٹ تک لوگ آتے جائیں، اور تجھے وسیلہ بنا کر مجھ سے معافی مانگتے جائیں۔ جب جب میرے غوث میں میرے گناہگار بندوں کو تیرے دربار میں دیکھتا جاؤں گا، مجھے میرے رب ہونے کی قسم تیرے دربار میں نکلنے سے پہلے میں اس کو معافی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ ماشاءاللہ بہت اچھا۔ میں اس کو معافی عطا کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، اسی لیے تو رب کریم نے ارشاد فرمایا، رب اس لیے تو ارشاد فرماتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما۔ آپ بتاؤ دنیا میں کعبہ ہے نہیں ہے؟ بولو نا جی ذرا، وہ ٹھنڈے لگا ملے گا کعبہ دنیا میں کعبہ ہے؟ ابھی کب جگتے مومن مسلمان سمجھ میں نہیں آ رہا، اتنے حالات خراب ہوتے۔ ایسا محسوس ہو رہا بہار کے مظفر پور کے گورنمنٹ ہاسپٹل میں پوروں کو گلوکوز لگا کے بیٹھے ہوئے اور نقشبندی صاحب انرجی دینے کے واسطے آئے سب خراب۔ میرے پیارے بھائیوں، دین کو سمجھو استاد، دین سمجھ کی چیز ہے۔ دین کے ساتھ، دین سے آپ دور جائیں گے تو آپ سرفراز نہیں ہوں گے۔ آپ کو کامیاب ہونا ہے تو پیسے والے بننے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب ہونا ہے تو لیڈر بننے کی ضرورت نہیں ہے، کامیاب بننا ہے تو مصطفیٰ کے غلام بننے کی ضرورت ہے، نبی کے غلام بننے کی ضرورت ہے۔ تو پیارے بزرگوں اور دوستوں، آپ ذرا غور کیجئے گا، اللہ رب العزت نے اپنے محبوبوں کو پیدا کیا، وسیلہ بنا کر پیدا کیا۔ وسیلہ کیوں بنایا؟ تاکہ آپ اللہ کا قرب حاصل کریں۔ کیا حاصل کریں؟ ذرا زور سے بولو، قرب حاصل کریں۔ یہ اولیاء اللہ جن کی ہمارے دلوں میں محبت ہے، یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے، یہ وسیلہ ہے رب تک پہنچنے کا۔ اور ان کو چھوڑ کر آج تک کوئی رب تک پہنچا نہیں، خدا کسی کو ملا نہیں، اور ان اولیاء اللہ کے وسیلے کے بغیر کسی کو خدا ملے گا بھی نہیں۔ آپ کو اولیاء اللہ کے نقش قدم پہ چلنا ہے، ان کے قریب ہونا ہے، ان کو آپ وسیلہ بنانا ہی بنانا ہے۔ جب تک آپ نہیں بنائیں گے سرفراز نہیں ہو سکتے۔ میرے پیارے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا، دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کو سمجھیے۔ اللہ نے یہ جو نظام قدرت بنایا ہے اس کو سمجھیے۔ ہم دنیا میں تشریف لائے، ہم دنیا میں آئے، آپ بھی وجود کے ساتھ فی الوقت بیٹھے ہوئے، میں بھی اپنے وجود کے ساتھ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن ہمارا وجود کسی کا محتاج ہے۔ ہم دنیا میں آئے تو کسی کے ذریعے سے آئے، وسیلے سے آئے، ان کے بغیر ہم دنیا میں نہیں آ سکتے۔ آپ پوچھو مولانا وہ کون ہے، تو ایک کا نام آپ کے والد ہے، دوسرا آپ کی والدہ ہے۔
ہمارے ماں باپ ہے تو ہم دنیا میں آئے، اگر ماں باپ نہیں تو پھر دنیا میں کسی کا وجود نہیں۔ آپ بتاؤ، اللہ چاہا تو ڈائریکٹ پیدا نہیں کر سکتا؟ بولو نا جی، بولو بھائی، کر سکتا؟ کیوں کر سکتا؟ کیونکہ اللہ رب العزت اس قدرت کا مالک ہے۔ آپ دیکھیے حضرت آدم کو اللہ بغیر ماں باپ کے پیدا نہیں کرا؟ اللہ چاہا تو بغیر وسیلے کے، بغیر ماں باپ کے، بغیر ذریعے کے انسان کو پیدا کر سکتا، یہ اس کی قدرت ہے، مگر نہیں کرتا، یہ اس کی عادت ہے۔ نہیں کرتا، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ نے اپنی قدرت کیا بنایا؟ دونوں کو ملا کے ان کے ذریعے سے اپنے بندے کو پیدا کرتا۔ تو ہم نے پوچھا، اے اللہ، اگر تو ہم کو ڈائریکٹ پیدا کر دیتا تو ہم بھی ڈائریکٹ تیرے تک آتے تھے۔ تو رب کہتا ہے، میں یہی تو چاہتا ہوں کہ بندے تو مجھ تک ڈائریکٹ نہ آ۔ ہم نے پوچھا، مولا کیوں چاہا؟ فرماتا اس لیے کہ بندے، میں چاہتا ہوں تو میرے مصطفیٰ کے وسیلے سے آ۔ اب آپ غور کریے، میں آپ کو بتلا رہا تھا، دنیا میں کعبہ ہے نہیں ہے، مسجد ہے نہیں ہے، مصلی ہے نہیں ہے، دعا ہے نہیں ہے، قرآن پڑھ کے دعا کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے، جلسہ کر کے دعا کر سکتے، کعبے میں جا کے دعا کر سکتے، مسجد میں جا کے دعا کر سکتے، رات میں تہجد پڑھ کے دعا کر سکتے، دن میں چاش کو اشراق پڑھ کے دعا کر سکتے۔ مگر غور کیجئے گا، اب رب قرآن پاک میں کیا کہہ رہا ہے؟ اے میرے بندے، اگر تو نے اپنی جان پر ظلم کیا، گناہ کر بیٹھا، کیا بات ہے، واہ واہ واہ۔ ہم نے پوچھا، مولا کہاں؟ کعبے کو آؤں؟ کہا نہیں۔ کہا مسجد کو آؤں؟ کہا نہیں۔ مولا تہجد کے لیے مصلی پہ آؤں؟ کہا نہیں۔ کہا مولا کہاں آؤں؟ تو رب نے کہا، میرے مصطفیٰ کے دربار میں آ جا، ہائے ہائے ہائے، واہ واہ واہ۔ میرے نبی کے در پہ آ، میرے نبی کی بارگاہ میں کھڑا رہ کر نبی سے گزارش کر، یا رسول اللہ، میں اپنی جان پر ظلم کر بیٹھا، میرے آقا آپ میرا وسیلہ ہیں، آپ اپنے رب سے کہہ کر میری نجات کا سامان جمع کرا دیجئے۔ اور سن لے میرے بندے، اب میں تجھے نہیں دیکھوں گا، جب تو در مصطفیٰ پہ آئے گا تو میں اپنے مصطفیٰ کو دیکھوں گا، اپنے حبیب کو دیکھوں گا۔ اگر میرا حبیب مسکرا دے، مجھے میرے رب ہونے کی قسم، تو مجھے بڑا بخشنے والا، معاف کرنے والا پائے گا، میں تیرے سارے گناہ۔ واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلی حضرت، فیضان سرکار سرکاہی، حضور صاحب سجادہ، نعرہ تکبیر۔ میرے پیارے بھائیوں، اللہ اللہ ہو کر بتلا رہا ہے، معافی لینے کا طریقہ کیا ہے؟ رب سے معافی لینا ہو، در مصطفیٰ پہ آؤ، میرے حبیب کے دربار میں آؤ، میرا نبی مسکرا دے تمہاری طرف تو پھر میں تم کو بڑا بخش دوں گا، تم مجھے بڑا بخشنے والا پاؤ گے، رحم کرنے والا پاؤ گے، توبہ قبول کرنے والا پاؤ گے۔ نبی کو چھوڑ کے اللہ تعالیٰ بھی اپنی طرف نہیں بلا رہا بندے کو۔ اللہ کو یہ کہنا چاہیے تھا، آؤ میں بخش دوں گا میرے بندوں، میرے نبی کے در پہ جانے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ نے تو در مصطفیٰ کو بنایا ہی اس لیے ہے تاکہ اے حبیب تیری امت تیرے در پہ آتی جائے گی، میں تیرے صدقے سے ان کو بخشتا چلا جاؤں گا۔ حبیب تیری امت تیرے در پر آتی جائے گی، میں ان کے گناہوں کو معاف کرتا جاؤں گا۔ میرے پیارے بھائیوں، ذرا غور کیجئے گا، یہ جو دربار مصطفیٰ ہے یہ گناہوں کی معافی کا مرکز ہے، یہ جو دربار اولیاء ہے یہ نجات ملنے کا ذریعہ ہے، مرکز ہے۔ آج ہمارے درمیان میں نئے نئے فتنے، نئے نئے انتشارات، نئے نئے جھگڑے۔ اصل بات کیا ہے، یہاں اہل سنت میں رہے تو ہاتھ چومنا پڑتا، ادب کرنا پڑتا، مولانا کا ادب، پیر صاحب کا ادب، بزرگوں کا ادب، عالموں کا ادب، حافظوں کا ادب۔ یہاں رہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا پڑتا، ماں باپ کا احترام۔ یہاں رہے تو پہلے والی بیوی کا حق ادا کرنا، اچھا حسن سلوک کرنا، بیگم سے نہیں لڑنا۔ یہاں ایسا ہے،
یہاں رہے تو ٹوپی پہن کے رہنا، داڑھی چھوڑ کے رہنا، حد و ادب میں رہنا، تعظیم میں رہنا، احترام میں رہنا، محبت میں رہنا۔ یہاں اہل سنت میں رہے تو 11ویں کرنا، 12ویں کرنا، کبھی غریب نواز کی زیارت کے لیے، کبھی بندہ نواز کی زیارت کے لیے، کبھی غوث پاک کی زیارت کے لیے، کبھی شہید ملت کی زیارت کے لیے، کبھی ان کا عرس، کبھی ان کا عرس۔ یہاں ہے ایک نوجوان بولا، ارے باپ رے باپ، بازو والوں کا نہیں، ساری چیزیں فری ہے، بولے مفت ہے، بولے دین کیا ٹوپی پہ ضرورت نہیں ہے، ہاتھ چومنا بولنا ضرورت نہیں ہے، عرس کرنا نہیں ہے، فاتحہ دینا نہیں ہے، سلام پڑھنا نہیں ہے، درگاہ گزارنا نہیں ہے، میلاد کرنا نہیں ہے۔ پھر اب کرتا کیا رہے؟ یہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، وہ بھی نہیں ہے، یہ بھی نہیں ہے، کرتا کیا؟ کچھ بھی نہیں بخایا اللہ اکبر۔ پھر گئی تو اس میں بھی میری سوال نکال کر جیب میں کر لیتے رہے، اس میں ہاں پس اس کے پر بھی پابندی ہے، ہاں پس کھجائے تو بھی سوچ کے کھجانا ہے ہمارے پاس۔ یہاں کچھ بھی نہیں ہے، پٹھوں میں جو لگا ایک بیگم ہے، سمجھ میں اور ایک کر لیا، اور ایک کر لیا، 4 کر لیا۔ میرے پیارے بھائی، ٹوپی پہننا فرض ہے کیا؟ اس لیے نوجوان نسل سمجھ رہی کہ بھائی وہاں گئے تو آسانیاں ہیں، چلے جائیں گے، جو بولے وہ مل جائے گا۔ نہیں مسلمانوں، سب کچھ تو نہیں ملے گا، مگر کان کھول کے سن لو، مصطفیٰ کی شفاعت بھی نصیب نہیں ہوگی، نبی پاک کی رحمت بھی نصیب نہیں ہوگی۔ اس لیے پیارے نوجوانوں، آج آئے ہو اللہ والوں کی بارگاہ میں، ان کے عرس کی محفل میں، تو کان کھول کر سن لو کہ آپ کو اس جماعت پر قائم دائم رہنا ہے جس جماعت کا نام اہل سنت والجماعت ہے، اور یہ وہ جماعت جس کو مدینے والے مصطفیٰ نے بنایا ہے، آمنہ کے لال نے بنایا ہے۔ آپ اس کے ساتھ خلاف ورزی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس سے آپ کا کنیکشن ٹوٹا، مدینے والے مصطفیٰ سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، بغداد والے غوث اعظم سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، کربلا والے امام حسین سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، نجف والے مولا علی سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا، 1.5 لاکھ صحابہ سے آپ کا کنیکشن ٹوٹ گیا۔ یہ کنیکشن جڑا، خدا کی قسم محشر میں اپنی آنکھوں سے دیکھو گے، ایک طرف سے غوث پاک تمہیں شفاعت کے لیے بلائیں گے، ایک طرف سے غریب نواز تمہیں شفاعت کے لیے بلائیں گے، ایک طرف سے مولا علی تمہیں بلائیں گے، ایک طرف سے آمنہ کا لال تمہیں شفاعت کے لیے بلائیں گے۔ کیا بات ہے، بخشوانے والے ملیں گے۔ اسی لیے تو رب کریم ارشاد فرماتا ہے، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا، اتنا دے گا، اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ کس سے راضی ہو جائیں گے؟ ذرا زور سے بولو۔ کوئی نہیں بچائے گا محشر میں، امیر صاحب بھی نہیں آتے، شیخ صاحب بھی نہیں آتے، حفظہ اللہ تعالی، لال رومال بخشانے نہیں آتے۔ بخشانے کون گا؟ کون؟ پورا منظر اگر آپ سنے ہیں تو آپ اندازہ ہے، بروز محشر امت، ساری امتیں مل کے حضرت آدم کے پاس جائیں گے، حضرت آدم کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ پھر پوری امتیں مل کے حضرت نوح کے پاس آئیں گے، حضرت نوح کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت ابراہیم کے پاس آئیں گے، حضرت ابراہیم کہیں گے اذهبوا الى غیری، آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، سب جائیں گے۔ حضرت اسماعیل کے پاس جائیں گے، حضرت اسماعیل کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ حضرت موسیٰ کے پاس آئیں گے، حضرت موسیٰ کہیں گے اذهبوا الى غیری، جاؤ کسی اور کے پاس۔ جب ساروں کے پاس پھرتے 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 تھک جائیں گے، زبان حلق کو آ جائے گی، بھیجا پک جائے گا، ہڈیاں ٹوٹ جائیں گی، مصیبت کے پہاڑ ٹوٹ پڑیں گے،
اب سب کو یاد آئے گا ساروں کی جہاں نہیں چلتی ہے وہاں آمنہ کے لال کی چلتی ہے. سب مل کر پیارے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آئیں گے تو آمنہ کا لال اذهبوا الی غیری نہیں کہے گا، بلکہ آمنہ کا لال ساری دنیا اس وقت دیکھے گی. ہر کلمہ پڑھنے والا دیکھے گا، ہر نبی کا امتی دیکھے گا. حبیب کبریا سجدے میں سر جھکا کر اپنے رب سے کہہ رہے ہوں گے ربی ابلی امتی، ربی ابلی امتی، ربی ابلی امتی. اے اللہ میری امت کو میرے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. اے اللہ میری امت کو میرے حوالے کر. اللہ رب العزت پیارے حبیب سے فرمائے گا میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ. لو ہم نے دیکھو آپ کی امت کے 70,000 گناہگاروں کو بخش دیا ہے. حبیب سجدے سے سر اٹھاؤ. لو ہم نے اور 70,000 کو بخش دیا. پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر نہیں اٹھائیں گے. رب کہے گا حبیب لو ہم نے آپ کی خاطر اور 70,000 کو بخش دیا، اور 70,000 کو بخش دیا. کہتے کہتے رب اس وقت ایسا فرمائے گا میرے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ. لو دیکھو ہم نے آپ کی پوری گناہگار امت کو بخش دیا. شفاعت کسی ملا سے نہیں ملے گی، آمنہ کے لال سے ملے گی. کیا بات ہے. اس لیے نبی کے غلام بن کے رہنا ضروری ہے. دنیا تو ایسے بھی ویسے بھی یوں بھی کیسے بھی گزر جائے گی. دنیا گزرنا ہے گزر جائے گی. آخرت کا دن 50,000 سال کے برابر کا دن ہوگا. کوئی ملا بچانے نہیں آئے گا، کوئی چندے لینے والا مولوی بچانے نہیں آئے گا. جس کو بلا کر گھر میں بٹھا کر تم زکوٰۃ صدقات دے کر اس کی تعریفیں کرتے ہو، کہتے ہو ان کے مدرسے میں 500 بچے، ان کے مدرسے میں 400 بچے، ان کے مدرسے میں 200 بچے، کوئی ملا تمہاری شفاعت نہیں کرے گا. اللہ کی قسم آمنہ کا لال شفاعت کرے گا. آمنہ کا لال شفاعت کرے گا. یہ سب یہ جو تمہارے کو ہاں ہو کر رہے، ہمارے علماء کرام تو عزت سے پوچھتے دیتا دینے تو جارے تک، لیکن ان لوگوں ایسا ہتھیلی میں دیکھے پھرتے ارے سیٹ 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 سنبھل رہا نہیں، سیٹ کھل جا رہا. بازو والوں کے باتوں سن کے بہت بڑے مولانا ہیں، بہت بڑے علامہ ہیں. مولانا بھی نہیں آتے محشر میں، علامہ بھی نہیں آتے، حضرت جی بھی نہیں آتے. اگر کوئی آئے گا کام تو بغداد والا آقا کام آئے گا، مدینے والا نبی کام آئے گا. رسول پاک علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک اپنے ایک ایک امتی کو دوزخ سے نہیں نکالا. یہاں تک کہ اللہ رب العزت حبیب پاک سے فرمائے گا پیارے مصطفیٰ سجدے سے سر اٹھاؤ. حبیب دیکھو ہم نے آپ کے ایک ایک امتی سے دوزخ خالی کر دی ہے. اور حبیب دیکھ لو اگر کسی کے دل میں رائی کے دانے کے برابر کا بھی ایمان ہے تو حبیب اس کو اشارہ کر دو دوزخ سے نکال دیا جائے. اللہ اکبر. آقا فرماتے اتنی شفاعت عام ہو جائے گی. ترمذی شریف کی حدیث ہے، کان کھول کے سنو میرے بھائیو. آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں میں اپنے مقام پر کھڑا رہوں گا، مجھ کو دوزخ کے نظارے دکھائے جائیں گے. میں دوزخ میں دیکھوں گا ایک ایک انسان کو دیکھوں گا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو. میں اشارہ کرتا جاؤں گا اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے گا. جب مجھے یقین ہو جائے گا ساری دوزخ میرے گناہگار امتیوں سے خالی ہو گئی، میں پلٹ کر جاتا رہوں گا، میں پلٹ کر جاتا رہوں گا. مجھے دوزخ کی طرف سے ایک آواز آئے گی یا محمد یا محمد یا محمد یا محمد. مجھے آواز آئے گی. آقا فرماتے ہیں میں بجلی کی طرح دوزخ کی طرف پلٹوں گا، دیکھوں گا کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے. دیکھوں گا کوئی نظر نہیں آئے گا. میں دربان دوزخ سے پوچھوں گا کون ہے جو مجھے پکار رہا ہے. تو دربان دوزخ مجھ سے کہے گا یا رسول اللہ یہ جو دوزخ کی دہلیز ہے، دروازے کی دہلیز کے بیچ میں ایک مہری ہوگی، مہری سوراخ ہوگا.
یا رسول اللہ اس سوراخ میں آپ کا ایک امتی پھنسا ہوا ہے۔ اللہ اکبر۔ میں دوزخ کے دربان سے کہوں گا اس کو نکال۔ دوزخ کی دہلیز میں ایک سوراخ ہوگا، سوراخ میں وہ پھنسا ہوا ہوگا، میں کہوں گا اس کو نکالو، اس کو نکالا جائے گا، میرے قریب لایا جائے گا۔ تو جب میں اس کو دیکھوں گا نہ اس کے ہاتھ ہوں گے نہ اس کے پیر ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ اس کے ہاتھ بھی نہیں ہوں گے، پیر بھی نہیں ہوں گے، اس کو زمین پہ چھوڑا جائے گا، نہ گھسیٹ کے چلنے کے لیے ہاتھ ہوں گے نہ رینگ کے چلنے کے لیے پیر ہوں گے۔ تو پھر وہ جب اس امتی کو دیکھوں گا، آمینہ کا لال فرماتا ہے قسم رب ذوالجلال کی، میں اس کو اپنے گود میں اٹھا کے جنت میں لے کر جاؤں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ امت سے اتنا پیار کرنے والا نبی اللہ دے دیا۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، اللہ کے اس کرم کو قبول کرنا، نبی کے سچے عاشق بننا، دیوانے بننا، غلام بننا، نبی سے پیار کرنا، نبی سے محبت کرنا، نبی کو اپنی جان سے زیادہ چاہنا، یہ سب کرنے کے بجائے نبی کے خلاف نبی کو علم غیب نہیں ہے، نبی ہماری طرح ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج نہیں ہوئی، نبی پاک شفاعت نہیں کریں گے، نبی کو اللہ کا دیدار نہیں ہوا، نبی کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں ہے، نبی کو وہ نہیں معلوم تھا، نبی کو یہ نہیں معلوم تھا۔ نعوذ باللہ، اس جہالت کا نام دین ہے۔ میرے پیارے بھائیو، بس اب لاسٹ بات بول رہا ہوں، کان کھول کے سن لو، بس آخری بات، لاسٹ اینڈ فائنل بات، 5 منٹ میں بات ختم کرتا ہوں، سن لیجیے۔ مرنا ہے نا؟ کس کو مرنا نہیں ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ جلدی۔ نہیں، میں دیکھنا چاہ رہا تھا کہ ماشاءاللہ آپ لوگ سن رہے نہیں سن رہے، 2:15 ہو رہے، ہاں ماشاءاللہ سن رہے ہیں اور سمجھ رہے بھی، اللہ کا فضل ہے ماشاءاللہ۔ مرنا تو ہے، مرے بعد خبر میں جائیں گے، خبر میں جائے بعد پہلا سوال ہوگا من ربک، دوسرا سوال ہوگا ما دینک، سب سے ہوگا، یہ سنیوں سے بھی ہوگا، بازو والوں سے بھی ہوگا، سب سے ہوگا، یہاں تک کہ کافروں سے، یہودیوں سے، عیسائیوں سے، مجوسیوں سے، مشرکوں سے، سب سے ہوگا۔ تیسرا سوال ہوگا ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تیسرا سوال ہے ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، بتا کیا کہتا تھا اس مرد کامل کے بارے میں۔ سبحان اللہ، سرکار جلوہ کریں گے خبر اقدس میں، اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ان کا نام کیا ہے نہیں پوچھیں گے، فرشتے خود بیان کریں گے، ان کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ما کنتا تقول، کیا کہتا تھا جب زمین کے اوپر تھا، کیا کہتا تھا جب مدرسے میں تھا، کیا کہتا تھا جب جمعہ کے دن مسجد میں کھڑے ہو کے بیان کرتا تھا، بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں جب اپنے دوستوں کے بیچ میں بیٹھ کر گفتگو کرتا تھا، بتا کیا کہتا تھا ان کے بارے میں جب اپنے بیوی بچوں کے سامنے ان کا تذکرہ نکلتا تھا، کیا کہتا تھا، کیا کہتا ہے نہیں۔ وہاں تو وہ نورانی جلوہ دیکھ کے گنگے بھی بول اٹھیں گے، ان کی ذات تو ذات ہے، خالی ان کے نام کی تاثیر دیکھیں۔ بیکل اتساہی صاحب کیا پیارا بیان کرتے ہیں، اے نام میں ان کے اتنا اثر، جی اٹھتے ہیں مردے بھی سن کر، ان کے نام میں یہ تاثیر ہے، ان کے نام میں یہ تاثیر ہے۔ اب آگے دیکھو کیا کہتے ہیں، وہ حال اگر خود ہی پوچھے بیمار کا عالم کیا ہوگا، ان کے نام میں تاثیر ہے۔ مردے اٹھ گئے سن کے، مردے
وہ تو اب خود جلوہ دکھایا جائے گا سرکار کا قبر میں. اللہ اکبر. سرکار کا نورانی جلوہ دکھائیں گے, وہاں تو گنگے بھی بول اٹھیں گے. اب سوال ہو رہا ہے, بتا کیا کہتا تھا جب تو زمین کے اوپر تھا؟ اب بازو والا مولوی بولیں گے, بازو والا مولوی, بازو والا ملا, جماعتی 24 نمبر پکوڑا بولیں گے. ہماری طرح سے علم غیب نہیں تھا, معراج نہیں, ان کی میلاد کرنا بدعت ہے, ان پہ فاتحہ پڑھنا شرک ہے, سلام پڑھنا ناجائز ہے, انہوں ہماری طرح ہے, ان کو پیٹ کے پیچھے کی خبر نہیں ہے, انہوں کسی کے کام میں نہیں آتے, انہوں بھی ہماری طرح عام انسان ہے. فرشتے بولے اتنا خطرناک تھا تو, اتنا ڈر تھا؟ ابے ہول ہے جس کے اوپر پوری قرآن اتر نہیں ہوئی, تیرے جیسا کیسا ہو سکتا ہے؟ ابے دیوانے, اپنی خاطر رب نے صرف ان کو بنایا. پوائنٹ کو بھی نوٹ کریں, ذرا ایک لطیف جملہ عرض کرنا, سماعت کرنا ہے. اپنی خاطر رب نے صرف ان کو بنایا اور ان کی خاطر پوری کائنات کو بنایا. اور تو ایسی ذات کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو پیٹ پیچھے کی خبر نہیں. تو فرشتے بولیں گے اس کو زبردست عذاب ہونا اس کو. اب باری آئی سننے کی. فرشتے خبر میں پوچھیں گے سننے سے, ما كنت تقول في هذا الرجل لمحمد صلی اللہ علیہ وسلم, بتا کیا کہتا تھا اس ذات کے اقدس کے بارے میں جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو اب سنیں قربان گائے, آئے ہائے ہائے ہائے. پہلے تو سنی بولے گا اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, سبحان اللہ. پھر اس کے بعد بولے گا آئے ہائے ہائے فرشتوں, اس نبی کے بارے میں پوچھ رہے جس کی میں نے پوری زندگی تعریفیں سن سن کے کر کے آیا ہے. ارے یہ تو وہ میرا نبی ہے, سب سے اعلیٰ و اولا ہمارا نبی, سب سے بالا و والا ہمارا نبی, جن کے تنوں کا دھون ہے آب حیات ہے وہ جانے مسیحا, ہمارا نبی. صبح چمک والے اجلوں میں چمکا کیے, اندھے شیشوں میں چمکا ہمارا نبی. کون دیتا ہے دینے کو پوچھا کیے, فرشتوں دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. میرے پیارے بزرگ اور دوستوں, عاشق چلا اٹھے گا خدا کی قسم یہ میرا وہ نبی ہے جس پر میری جان قربان, میری اولاد قربان, میرے ماں باپ قربان, میرے بچے قربان, میرا مال و دان قربان, میری عزتیں قربان, میری زندگی قربان. فرشتوں میں نے ساری زندگی اپنے باپ کے ذکر سے زیادہ, اپنے دادا کے ذکر سے زیادہ, اپنے دوستوں سے زیادہ میری زبان پر جس کا ذکر تھا خدا کی قسم وہ اسی ذات ہے. یہ میرے سب کچھ ہے, میرا سب کچھ میرا نبی ہے. میرے پیارے دوستو, اب اللہ رب العزت آگے ارشاد فرماتا ہے, حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے ارشاد فرماتے ہیں. اللہ رب العزت کے حبیب رحمت للعالمین آگے ارشاد فرماتے ہیں, اس کو کہا جائے گا الی مقعدک من النار, دیکھ لے دوزخ میں تیرا یہ مقام تھا, ہے نہیں, ہاں. قد ابدلک اللہ بہ مقعدا من الجنہ, مگر تو نے پیارے مصطفیٰ کو پہچان لیا, نبی کی عظمت کی, عزت کی, شان کی, رتبے کی, درجے کی, رسالت کی, بابدیت کی گواہی دی. دیکھ لے تیرے رب نے تیرا مقام دوزخ سے نکال کر جنت میں یہاں منتقل فرما دیا. جنت بھی ملے گی تو مصطفیٰ کے صدقے میں. اس لیے میرے پیارے بھائیوں, جنت میں جانا ہے نبی کے غلام,
نبی کو چاہو میرے بھائی، نبی سے پیار کرو، اولیاء اللہ سے محبت کرو، ان کی تعلیمات پر عمل کرو، ان کے نقش قدم پہ چلو، اس کے بعد زندگی بھر آپ اللہ کی عبادت کرتے رہو، اللہ کے سچے بندے بنو، نیکی کا دامن تھامو، برائی کو اختیار مت کرو، گندگی کا راستہ چھوڑ دو، ذلت و رسوائی کا راستہ چھوڑو، مسلمانوں اللہ کا خوف دل میں پیدا کرو، اللہ کو یاد کرتے رہو، اللہ کا ذکر کرتے رہو، اللہ کی معاویہ کی محبت میں سرشار رہو، اللہ سے پیار کرو۔ وہی رب ہے جس کے صدقے میں یہ زندگیاں گزر رہی ہے، اپنے حبیب کے صدقے میں ہم کو پال رہا ہے، ہم کو کھلا رہا ہے، ہندوستان میں سنبھال رہا ہے، ہم پر فضل کر رہا ہے، اولاد دے رہا ہے، شادیاں کروا رہا ہے، بچے دے رہا ہے، ماں باپ کو زندہ رکھا ہے۔ یہ فضل عظیم ہے میرے بھائیوں، اللہ کا شکر ادا کرتے رہو، اللہ سے محبت کرو، اللہ کی بارگاہ میں بار 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 سجدے کرتے رہو، کبھی نماز کی شکل میں سجدے کرو، کبھی شکرانہ کے طور پر سجدے کرو، کبھی تلاوت کر کے سجدے کرو، کبھی رب کو یاد کر کے روتے ہوئے سجدے کرو، تاکہ اللہ راضی ہو جائے، یہ زندگی کامیاب ہو جائے گی، زندگی کا مقصد پورا ہو جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کے اس جلسے کے پیغام کو آپ اپنے دلوں میں جگہ دیتے ہوئے اللہ کی بندگی، مصطفیٰ کی سچی غلامی، سچی محبت، سچی اطاعت، سچی فرمانبرداری کر کے اللہ کو راضی کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین۔